زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، عظمت، شوکت، بربریت، ہر وہ چیز جو اللہ کی تعریف کے لائق ہے، ہم اللہ رب العالمین کے لیے تعریف بیان فرماتے ہیں کہ جس نے تمام آسماں و زمین کو، ساری کائنات کو صرف اور صرف 6 دنوں میں پیدا کر دیا. درود و سلام و انبیاء کرام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم سامعین، آج میں آپ کے سامنے جو ایام چل رہے ہیں، جنہیں افضل الایام کہا جاتا ہے، ذی الحجہ کے بارے میں کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے. محترم سامعین، 1-2 باتوں کی وضاحت ہے جو جمعے کے تعلق سے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جمعے کے دن جب بھی آتے تھے اپنے آپ کو مرتب کرتے تھے، اپنے آپ کو پاک کرتے تھے اور اپنے آپ کو اچھے طرح سے عطر وغیرہ سے معطر کر کر مسجد میں آتے تھے. دوسری چیز یہ، جب مسجد میں وہ آتے تھے، صحابہ کرام جو ہے مسجد میں آتے تھے، 2 رکعت نماز پڑھ کر بالکل قریب ہو کے بیٹھ جاتے تھے، امام کے بالکل قریب ہو کے بیٹھتے تھے. تو آپ تمام سے بھی گزارش ہے کہ جو ٹیک وغیرہ لگا کر ہے تو قریب قریب آ کے بیٹھ جائیں. یہ صحابہ کرام کی سنت ہے. محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے انسان کو جو پیدا کیا، اس کا ایک مطلب، اس کا ایک مقصد اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اللہ رب العالمین نے کہا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انسان کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کر دیا. اللہ رب العالمین کی ذات اتنی اعلیٰ ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ انسان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا.
ایسے کچھ ایام بھی انسان کو دیے، ایسے کچھ موقع بھی انسان کو دیے جس میں وہ نیکی کر کر اپنے درجات کو اللہ کے سامنے بلند کر سکتا ہے، جس میں نیکی کر کر اپنے آپ کو جہنم سے رہا کروا سکتا ہے اگر وہ گنہگار ہے، اس میں نیکی کر کر اللہ کا محبوب ترین بندہ بن سکتا ہے۔ محترم سامعین، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا من عمل صالحا، کہ جو نیک عمل کرتا ہے، صالح یعنی نیک عمل کرتا ہے، من ذکر او انثى، آدمی ہو یا مرد ہو، آدمی میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو، خواتین میں سے ہو یا رجال میں سے ہو، من ذکر او انثى وهو مؤمن، شرط یہ کہ وہ ایمان والا ہے، انہیں نیک عمل کر رہا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ضرور بضرور اس کی زندگی کو نیک اور پاک کر دیں گے، حیاتاً طیبہ، اس کو زندگی ایسی عطا کریں گے کہ وہ ایک پاک زندگی گزارے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں یہ بیان فرماتے ہیں حیاتاً طیبہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے زندگی میں رزق کی فراوانی کر دے گا، بہت رزق عطا کر دے گا، اتنا رزق عطا کر دے اس کو حاجت نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو قناعت والی زندگی عطا کر دے گا۔ جو انسان کوشش کرے گا، جو انسان نیک عمل کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو فضیلت عطا کرے گا۔ آپ دیکھیں عمل کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلك المؤمن الذي له ذمة الله ورسوله، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من صلی صلاتنا، جو ہماری طرح نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، ہمارے قبلے کی طرف بھی رخ کر کر نماز پڑھے، واکل ذبیحتنا، ہم نے جو جانور ذبح کیا ہے ہمارے جانوروں کو بھی کھائے، تو وہ ایک ایسا مسلمان ہے، وہ ایک ایسا مومن ہے، اس کو اللہ اور اس کو رسول کی امان حاصل ہے۔ سبحان اللہ، یعنی عمل کی اتنی اہمیت ہے اسلام کے اندر۔ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، صحابہ کرام کا عمل کیا تھا، صحابہ کرام عمل کے لیے اتنی کوشش کرتے تھے، نیک عمل کے لیے اتنی کوشش کرتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خلیفہ ہے، آپ خلیفہ ہے، آپ کا مقام بڑا اعلیٰ ہے، آپ ایسے انسان تھے، جلیل القدر صحابی تھے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، مگر آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ راستے میں بہت زور سے پریشان ہو کر دوڑ رہے تھے، بھاگ رہے تھے، یعنی ایک ایسا انسان جو اس کے پاس سے کوئی چیز گم ہو جاتی ہے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے، اس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ رہے تھے۔ کسی نے سوال کیا اے امیر المؤمنین، آپ خلیفہ ہیں، آپ ایسا دوڑ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بیت المال کا ایک اونٹ جو ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ رب العالمین اس کے اوپر میری پکڑ نہ کر دے۔ یہ تھا ان کا عمل، یہ تھا جنت کی تیاری۔ محترم سامعین، عمل کرنے کے لیے کوشش کریں، جب بھی موقع ملے، جیسا بھی موقع ملے، ہم نیک عمل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال جو میرا موضوع ہے ذی الحجہ کے تعلق سے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جو مہینے سے گزر رہے ہیں، غالباً آج پہلا ذی الحجہ ہے، ذی الحجہ کی تاریخ ہے پہلی۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، سب سے پہلی فضیلت تو یہ کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے۔ حرمت والے مہینے یعنی اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی انسان اس دنوں میں، ان ایام میں، ان مہینوں کے اندر اگر گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ گناہ بڑا عظیم ہوتا ہے، بہت بڑا گناہ ہوتا ہے۔ چھوٹا سا بھی اگر وہ گناہ کر دے تو اللہ رب العالمین اس کی سزا بڑی دیتا ہے، اس کو بہت بڑا گناہ ملے گا۔ اگر اس مہینے کے اندر کوئی انسان نیکی کر دے تو اس کا اجر بھی اللہ رب العالمین کے سامنے بڑا عظیم ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس مہینے کی فضیلت اتنی اعلیٰ ہے۔ آپ دیکھیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہا افضل الایام، سب سے بہترین ایام، کہیں کہا کہ اس کے اندر عمل کرنے والا ازکیٰ لہم، کہ بندوں کے لیے سب سے بہترین عمل ہے اگر کوئی انسان اس کے اندر عمل کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الایام ایام العشر، کہ سب سے افضل ترین ایام، سب سے بہترین ایام جو ہے ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے تو قسم کھائی، اللہ رب العالمین نے تو قسم کھائی والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور ذی الحجہ کے 10 راتوں کی۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اور جمہور مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کہی کہ وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ اب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ان ایام کی فضیلت کیوں ہیں، ان ایام کی فضیلت کیوں ہیں، اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے۔ ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یہ ایسا مہینہ یا ایسے دن ہے یہ جس کے اندر ہر یعنی امہات العبادات، بڑی بڑی عبادتیں اس کے اندر جمع کی جاتی ہے۔ آپ دیکھیں حج بھی اس مہینے کے اندر ہے، انسان قربانی بھی کرتا ہے، بہت ساری عبادات ہیں بڑے بڑے جو اس کے اندر جمع کیے جاتے ہیں۔ آپ کو اس مہینے کی فضیلت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام عمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک دوسرے کسی بھی ایام میں جو انسان نیکی کرتا اتنی محبوب نہیں ہوتی جتنا ذی الحجہ کے دنوں کے اندر، شروع کے 10 دن کے اندر انسان عمل کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد بھی کرنا، کیا جہاد بھی کرنا اتنی فضیلت نہیں رکھتا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد بھی نہیں، یعنی جہاد سے بھی بڑھ کر ہے، الا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء، سوائے اس آدمی کے جو اپنے آپ کو اور اپنے مال و متاع کو لے کر نکلا تھا جنگ کے اندر، وہ شہید ہو گیا، اس کا مال بھی کام میں آ گیا اور اس کی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گئی۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی ایام ہیں، جتنے بھی نیکی ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں، وہ دوسرے ایام میں کرنی اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنا ذی الحجہ کے مہینے کے اندر انسان کرا تو اسے اہمیت ملتی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ان ایام کے بارے میں کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ جو انسان کو سکھاتا ہے کہ اسلامی زندگی کس طرح گزاری جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک باپ کی قربانی کو ذکر کیا جاتا ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر ایک ماں کی قربانی کو یاد دلایا جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی مہینے کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اپنے بیوی اور اپنے بچوں کو ایک ایسے جگہ پر چھوڑتے ہیں جو ایسا چٹیل میدان ہوتا ہے جہاں پر ایک جھاڑ تک میسر نہیں تھا۔ یہ کہنے کے لیے بڑا آسان ہے، اس زبان سے نکلنے کے لیے بڑا آسان ہے، مگر اس پہ غور کریں کہ اپنی اولاد کو کہیں ایک میدان میں چھوڑ دیں جہاں پر کوئی انسان رہنے والا نہیں، جو چرند پرند بھی بہت کم، جہاں پر جھاڑ بھی نہیں، کوئی چھوڑنا پسند کرتا ہے نہیں، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے امر کو پورا کرنے کے لیے سیدھا اپنی بیوی بچوں کو لے کے جا کر وہاں پر چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر تک نہیں، آپ دیکھیں کہ شوہر چھوڑ رہا ہے تو بیوی کی بھی آزمائش ہے۔ آج کل کے اگر عورتیں ہیں تو لڑنے لگ جاتے ہیں، مگر انہوں نے کہا کہ یا سیدی، اے میرے سردار کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش ہو گئے، تو جب معلوم ہوا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ بھی برداشت کرنے لگے۔ یہ وہ ایام جس کے اندر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ایک پورا خاندان جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے تکلیفات کو برداشت کیا۔ یہ ایسا ایام ہے، یہ ایسے دن ہیں، اتنی فضیلت والے دن ہیں۔ صالح العثیمین رحمہ اللہ نے کہا کہ جو انسان 2 رکعت نماز رمضان میں پڑھتا ہے اور 2 رکعت نماز ذی الحجہ کے مہینے میں پڑھتا ہے، ان دونوں میں سے یعنی رمضان میں 2 رکعت نماز پڑھنے والا اور ذی الحجہ کے مہینے شروع کے 10 دن میں جو 2 رکعت نماز پڑھنے والا، ان دونوں میں افضل ترین کون ہے؟ ان دونوں میں افضل ترین وہ انسان ہے جو ذی الحجہ کے مہینے میں نماز پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، ایسے عظیم ایام ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ، بڑے تابعی، کبار تابعی میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اتنی عبادت کرتے کہ ان کے شاگردان، ان کے رشتہ دار جتنے بھی لوگ ہیں ان کی جیسی عبادت کرنے کے لیے قاصر ہو جاتے تھے، بہت ہی عبادت کرتے تھے، یعنی اپنے آپ کو خاص کر دیتے تھے، تجارت وغیرہ کے معاملات کو سائیڈ میں رکھ دیتے تھے، مگر ان ایام کے اندر محنت کرتے تھے۔ آج ہم کو صرف رمضان کی عبادت پتہ ہے، رمضان کے مہینے میں بھی صحیح عبادت نہیں ہوتی، مگر میرے بھائی رمضان کے مہینوں کے علاوہ بھی کئی ایسے ایام ہیں جو اللہ رب العالمین کے محبوب ترین ہیں، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی تسبیح، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی تحلیل، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی کبریائی بڑائی کرنا اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ معزز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحجہ کے تعلق سے فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّكْبِيرِ وَالتَّحْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ اس کے اندر بہت زیادہ اللہ اکبر پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ پڑھا کرو، الحمدللہ پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، یہ ایسے ایام ہے جس کے اندر عرفہ کا دن ہے، یوم عرفہ ہے،
یوم عرفہ اتنا عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے جس کے تعلق سے احادیث میں آتا ہے کہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس دن اللہ رب العالمین کثرت سے جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جتنا کسی دن میں آزاد نہیں کرتا۔ عرفہ کا دن وہ دن ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین کثرت سے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے۔ عرفہ کا دن اتنا عظیم دن ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا گیا تھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹھ کے اوپر ہاتھ پھیر کر اللہ رب العالمین قیامت تک جو انسان پیدا ہو تمام کی روحوں کو جمع کیا تھا۔ جمع کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے سوال کیا تھا الست بربکم، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم تمام نے جتنے بھی قیامت تک پیدا ہونے والے روح ہے، جتنے بھی قیامت تک پیدا ہونے والے بچے انسان ہیں، تمام کے تمام لوگوں نے گواہی دی تھی قالوا بلا شہدنا، کہ اللہ کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب، ہم گواہی دیتے ہیں۔ مفسرین کرام کہتے ہیں کہ یہ جو وعدہ لیا گیا تھا وہ دن عرفے کا دن تھا۔ یہ عظیم دن ہے، اتنا عظیم دن ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین نے اپنے دین کو مکمل کر دیا تھا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اليوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آج کے دن تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، ہماری جتنی نعمتیں آپ کے اوپر پوری کر دی گئی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور اسلام کا دین ہونے میں ہم راضی ہو گئے۔ یہ اللہ رب العالمین دین کو مکمل کر دیا۔ وہ دین کون سا تھا؟ عرفے کا دن تھا۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم دن اللہ رب العالمین نے رکھا۔ یہاں تک نہیں، اس کی فضیلت اور زیادہ ہے۔ اس کی فضیلت یہ ہے، احادیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرفے کے دن آسمان دنیا پر آتا ہے، آسمان دنیا پر آتا ہے، اور جو لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے عرفے کے دن جو عبادت کر رہے ہیں ان کو دیکھتا ہے، دیکھ کر فرشتوں سے کہتا ہے انظروا الی عباد ہؤلاء، انظروا الی عباد ہؤلاء، دیکھو میرے ان بندوں کو، دیکھو میرے ان بندوں کو دیکھو، جاؤنی شعثا غبرا، یہ آئے ہیں جن کے حالات خراب ہے، جو پسینے سے آلودہ ہے، جن کے بال بکھرے ہوئے ہیں۔ کیوں آئے؟ مجھے راضی کرنے کے لیے آئے۔ یہ میرے وہ بندے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرشتوں کیوں کہتا ہے؟ آپ دیکھیں، اگر ہم تفسیر کا مطالعہ کریں گے تو فرشتوں کو یاد دلاتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ذکر کیا تھا تو فرشتوں نے کیا کہا کہ اے اللہ تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے جو زمین میں فساد برپا کرنے والی ہے، جو زمین میں خون بہانے والی ہے، تو ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہا ہے؟ تو اللہ رب نے وہی بات کو یاد دلاتے کہتے ہیں یہ میرے بندے ہیں جو میری عبادت کرنے کے لیے آئے۔ فرشتوں سے سوال کیا جاتا ہے کہ جو یہ آئے ہیں، جو پسینے سے آلودہ ہے، جن کے حالات خراب ہیں، صرف مجھے راضی کرنے کے لیے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اے اللہ یہ تیری مغفرت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ تم گواہ ہو جو میں نے انہیں بخش دیا، میں نے انہیں بخش دیا۔ سبحان اللہ، یہ وہ ایام ہیں، یہ وہ ایام ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کی تکبیر کہتا ہے، تحمید کہتا ہے، ان ایام کے اندر راستے سے گزرتا ہے اور زور بآواز بلند تکبیر کہتا ہے، تو اس کی آواز اگر ایک جھاڑ سن لے، اس کی آواز اگر ایک پتھر بھی سن لے تو وہ پتھر اور جھاڑ اس کی آواز سن کر وہ بھی اللہ کی تکبیر بیان کرنے لگتے ہیں، وہ بھی اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کی تکبیر اس طرح بلند ہوتی ہے کہ زمین کا ہر قطعہ اللہ کی تکبیر بیان کرنے لگتا ہے۔ ایسے ایام ہیں، یہ بہت افضل ترین ایام ہیں۔ اس میں گناہ کرنا یعنی اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کرنا ہے، اس میں نیکی کر کر اپنے اعمال کو بلند کیا کرو، اس میں نیکی کر کر اللہ رب العالمین کو راضی کیا کرو۔ یہ ایسے ایام ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین رحمتوں کی بارش کرتا ہے، یا ایسے ایام ہیں اللہ رب العالمین جس کے اندر کثرت سے انسان کی مغفرت کرتا ہے۔ بہت بہترین ایام ہے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان ایام کی ہمیں قدر نہیں، نہ ہمیں معلوم ہے اس کے اندر کیا کرنا، نہ ہمارے اولاد کو معلوم ہے۔ اللہ اکبر، یا ایسی بات ہوگی کہ اللہ رب العالمین انسان کو جہنم سے رہا کرنے کے لیے تیار، مگر انسان نہیں چاہ رہا، انسان عمل کرنا نہیں چاہ رہا۔ سبحان اللہ، عشر ذی الحجہ یعنی ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن کی بڑی اہمیت ہے۔ اگر انسان اس کے اندر روزے رکھتا ہے، اگر انسان اللہ رب العالمین اس کے اندر تعریف بیان کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے، اس اجر کو ڈبل کر کر اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ اکرام جو تھے ان ایام کے اندر خاص طور پہ جو
اللہ رب نے حرمت کے جو مہینے رکھے ان کے اندر ظلم سے دور ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ کفار و مشرکین بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے، ان کی اس کی فضیلت معلوم تھی، وہ ڈرتے تھے اللہ رب العالمین سے۔ مگر آج ہمیں کہ مہینے کے اندر گالی گلوچ کر رہے ہیں، آج ہمیں کہ اس مہینے کی فضیلت کو نہیں جانتے، گانے وغیرہ سننا، فلم وغیرہ دیکھنا، گھروں میں ڈرامے کی آوازیں آنا ہے، قرآن کی آوازیں آنا چاہیے تھی اس مہینے کے اندر، اس مہینے کے اندر اللہ کی تکبیر کی آواز آنی چاہیے تھی، اس مہینے کے اندر اپنے بچوں کے زبان کے اوپر لا الہ الا اللہ ہونا چاہیے تھا، اللہ اکبر ہونا چاہیے تھا، سبحان اللہ ہونا چاہیے تھا۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ ان ایام کے اندر اپنے بچوں کے منہ سے گانوں کی آوازیں سننے کو مل رہی ہے۔ ان ایام کے اندر جو انسان جو ہے روڈوں پہ گالی گلوچ کرتے نظر آتے ہیں، گانے وغیرہ سنتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی فضیلت کو جاننے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام جو ہے اپنے بچوں کو لا الہ الا اللہ سکھایا کرتے تھے، صحابہ کرام خود بھی زور سے ہوتے ہیں، جن کو دیکھ کر ان کے بچے بھی ہے نا تمام کے تمام جو تکبیرات کہہ رہے وہ سیکھا کرتے تھے۔ امہات المؤمنین جو ہے اور دیگر صحابیات جو ہے چھوٹے بچوں کو تعلیم دیا کرتے تھے، یہ وہ ماحول تھا۔ مگر آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہم ان ایام کی فضیلت کو نہیں جان رہے، ان ایام کی فضیلت کو جانیں، ان ایام کی فضیلت کو جان کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں جو اس کے اندر مستحب عبادت کیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج کے بارے میں کہ ان ایام کے اندر حج کیا جاتا ہے، حج کی کتنی فضیلت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، جو انسان حج کرتا ہے ایسا حج کرتا جس کے اندر کوئی گناہ نہیں کرتا، یعنی احرام باندھ لیا، حج کی نیت کر لیا، حج کے لیے گیا، وہاں پر کوئی گناہ نہیں کیا، سیدھا حج کر لیا مکمل، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسک بتائے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کرنے کا طریقہ بتلایا تھا اس طرح اس نے حج کر لیا، لیس له جزاء الا الجنہ، اس کی جزا صرف جنت ہے، یعنی وہ انسان کا اجر جو ہے اللہ رب نے جنت دے گا اس میں۔ سبحان اللہ۔ حج کب ہوتا ہے؟ انہی ایام کے اندر ہوتا ہے، بڑی فضیلت والے ایام میں، بڑی اہمیت والے ایام میں، اس کے اندر لا الہ الا اللہ پڑھو، اس کے اندر اللہ اکبر پڑھا کرو، اس کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام نے یہی تعلیم دی کہ انسان اس کے اندر لا الہ، ایکسٹرا کوئی دعا نہیں، ہم آپ کو کچھ تو بھی دوسری دعا سکھاؤ، کچھ تو اچھی دعا سکھاؤ، ایسی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لو کافی ہے، الحمدللہ کہہ لو کافی ہے، سبحان اللہ یہ پڑھ لو کافی ہے۔ یعنی ان ایام کے اندر اللہ کی تسبیحات کیا کرو۔ رمضان میں ہم مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، رمضان میں اللہ رب العالمین کے سامنے روتے تھے، بلبلاتے تھے، اللہ رب العالمین سے دعائیں کرتے تھے۔ ان ایام کے اندر بھی اللہ سے معافی مانگو، ان ایام کے اندر بھی اللہ رب العالمین سے دعائیں کرو، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو۔ یقین جانے سے ان ایام کے اندر اللہ رب العالمین کثرت سے بخشتا ہے انسان، کثرت سے جہنم سے رہائی کرتا ہے انسان کو۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نبی اللہ رب العالمین نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ کہو کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ رب العالمین بخشنے والا ہے۔ اگر انسان اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، اگر تم اللہ رب العالمین سے معافی مانگو گے، اللہ رب العالمین سے استغفار کرو گے، اللہ رب العالمین آسمان سے تم پر بارش نازل فرما دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور تمہاری اولاد کے اندر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرے گا، بڑھا دے گا۔ اور کیا ہونا، اور کیا چاہیے؟ ہم استغفار کر کر اللہ رب العالمین سے معافی کیوں نہیں مانگ سکتے؟ ان ایام کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے اس میں سے ایک عبادت روزہ بھی رکھنا ہے، عبادت روزہ بھی رکھنا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، کہ ایک آدمی ایسا، اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، باعدہ اللہ من النار 70 حریفا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ رب العالمین اس آدمی کو جو اللہ رب العالمین کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھ رہا، اللہ رب العالمین اس کو 70 سال کی جہنم سے دور کر دے گا، 70 سال کی دوری عطا کر دے گا جہنم سے۔ 70 سال یعنی انسان کو اگر سفر کر رہا ہے ایک منزل پہ پہنچنے کے لیے 70 سال لگتے ہیں تو اتنی دور جہنم سے دور کر دے گا۔ یہ عام فضیلت ہے، عام روزوں کی فضیلت ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ایام کے اندر روزہ رکھنا کتنی فضیلت ہمیں ملے گی، ان ایام کے اندر روزہ رکھنے کتنی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیں امہات المؤمنین فرماتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 من ذی الحجہ، کہ
کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 من ذی الحجہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے جو شروع کے 9 دن ہیں اس کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے. آپ کی عادت یہ ہوتی تھی کہ آپ 9 دن روزہ رکھا کرتے تھے. آپ اللہ تعالیٰ سے عبادت کرتے تھے, اللہ تعالیٰ سے لو لگاتے, آپ روتے تھے, گڑ گڑاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نبی ہے, نبی کا مقام کتنا اعلیٰ ہے. اللہ رب نبی کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے. آپ انبیاء کرام کے سردار ہیں. آپ کو اتنی فضیلت ملنے کے باوجود آپ مقام محمود کے مالک ہیں, یعنی اللہ رب نے آپ کو مقام محمود عطا کرنے والا ہے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ آپ ہے نا استغفار کر رہے ہیں, آپ رو رہے ہیں, اللہ رب العالمین کے سامنے رو رہے ہیں. اگر آپ سے سوال کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیے, آپ کیوں اتنی عبادت کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا میں اللہ رب العالمین کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی مغفرت اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں کہ ایک دن میں 70 سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی؟ کیا ہم صحابہ کرام سے بھی آگے بڑھ گئے؟ نعوذ باللہ من ذلک, ایسی بات نہیں ہے. ہم ان ایام کی فضیلت کو جانیں, اپنے بچوں کی عبادت کرنے لگائیں, خود بھی عبادت اور خاص طور پہ گناہوں سے بچیں, صغیرہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو, صغیرہ ہو یا کبیرہ, تمام کے تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. کیونکہ ان ایام کے اندر خصوصی طور پہ اگر ہم حرمت والے مہینے کے اندر اگر گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا جو عذاب ہے بڑھ جاتا ہے, وہ گناہ بڑھ جاتا ہے, بہت عظیم ہو جاتا ہے گناہ. تو اللہ رب العالمین کے ان مہینوں کے اندر گناہوں سے بچیں اور نیکی کثرت سے کرنے کی کوشش کریں. قرآن کی تلاوت کریں, روزے رکھیں, سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کریں. گھر میں ماحول بنائیں کہ گھر میں اپنے اہلیہ کو, اپنے بچوں کو, سب کو یہ کہیں کہ تکبیر کہتے رہیں, سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو. بیکار باتوں میں مشغول نہ ہو کے ہمیں نیک کاموں کے اندر لگنے کی کوشش کریں. آخر میں اللہ رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کہنے والوں کہنے سے زیادہ, سننے والوں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ یقیناً تو رحمان الرحیم ہے, اے اللہ یقیناً ہم خطا کار ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیں. اے اللہ یقیناً جہنم کا عذاب بڑا دردناک ہے, بڑا المناک ہے. اے اللہ جہنم سے ہمیں بچا دیں. اے اللہ ہمیں ایسے نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما دے جس سے تو راضی ہوتا ہے. اے اللہ یقیناً ہمیں جو بھی ہم گناہ کر رہے ہیں ہمیں ان گناہوں سے دور کر دے. اے اللہ ہم تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں, اے اللہ ہم تیرے سامنے معافی مانگتے ہیں. یقیناً ہم نے گناہ کر لیا, یقیناً ہم سے خطائیں ہو گئے. اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آگے ہم گناہ نہیں کریں گے, آگے ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ یقیناً جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ جو بیواہیں ہیں, اے اللہ جو پریشان حال ہے, جو خواتین پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما دیں. جو قرض میں مبتلا ان کے قرض کی ادائیگی فرما دیں. جن کے کاروبار میں برکت نہیں ہے, جو کاروبار کے مارے, اللہ ان کو کاروبار عطا کر دے, ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما دیں. اے اللہ یقیناً جو بیمار ہے, اے اللہ جو پریشان حال ہے, اللہ بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے, جن کا علاج نہیں ہو رہا, اے اللہ اس کا تو معالج بن جا, ان کا علاج کر دے. اے اللہ جن کے دل سخت ہو چکے ہیں, جو مسلمان ہیں مگر دین سے بہت دور ہیں, انہیں ہدایت کا راستہ دے دیں. اے اللہ ہمیں جنتی والے عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دے. اے اللہ قیامت والے دن حوض کوثر سے پانی پینے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.